حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا ہے. ایک کب کا سوال کیا, اعلیٰ حضرت سرکار فرماتی اور کوئی غیب کیا تم سے رہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو ضرور. جس نبی سے خدا نہ چھپے تو کیا اس نبی سے جابر کے سوال کا جواب چھپ سکتا تھا؟ نہیں. بولو چھپ سکتا تھا؟ نہیں چھپے گا نا. سرکار جابر نے سوال کیا, مصطفیٰ یہ بتائیے کہ اللہ نے ساری کائنات میں سب سے پہلے کون سی چیز کو پیدا کیا؟ تو سنو سنیو, میرے نبی نے کتنا پیارا جواب دیا. میرے نبی فرماتے ہیں یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا ملک ولا سماء ولا ارض ولا انسی ولا جنی الی آخر الحدیث. حدیث میں نے پڑھی ہے, ترجمہ کر دیتا ہوں. پورا مجمع نبی کے نام پر طلب کر بول دو سبحان اللہ, تمہیں سناتا ہوں. سرکار فرماتے جابر سنو, اللہ نے ساری کائنات سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. ساری کائنات سے پہلے اللہ نے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. بے شک سبحان اللہ. فرمایا جابر سنو, لم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم. اس وقت نہ لوح تھا, نہ قلم تھا, نہ جنت تھی, نہ دوزخ تھی, نہ یہ آسمان تھا, نہ یہ زمین تھی, نہ یہ چنی تھا, نہ یہ چنی تھی, نہ یہ چنا تھا, نہ یہ مکی تھی, نہ یہ مکا تھا, نہ یہ عرش تھا, نہ یہ فرش تھا, نہ یہ کرسی تھی, نہ یہ قلم تھا. تو سوال پیدا ہوتا ہے مصطفیٰ پھر کیا تھا؟ تو جواب آتا ہے اس وقت یا تو خدا تھا یا خدا کا پیارا نور تھا, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار فرماتی جابر ساری کائنات سے پہلے اللہ نے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. بے شک سبحان اللہ. ایک بات سنیے گا, بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی بالکل بات سمجھ آ رہی ہے سب کے. ایک بات سنیے گا, سرکار نے فرمایا جابر جس وقت اللہ نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا, بہت توجہ کے ساتھ آپ سنتے چلیے گا, جس وقت اللہ نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا اس وقت نہ لوح تھی, نہ قلم تھا, نہ جنت, نہ دوزخ. تو یہ ایک نظام قدرت ہے. جب کسی چیز کو پیدا کیا جاتا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں رکھا بھی جاتا ہے. نہیں ہوتا بھائی؟ جب کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں رکھا جائے گا, اس کو کہیں نہ کہیں چھپایا جائے گا. لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ جابر ساری کائنات کو اللہ نے بعد میں پیدا فرمایا. ساری کائنات کو اللہ نے, بولو آپ بھی, ساری کائنات کو اللہ نے بعد میں پیدا فرمایا, اور سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. تو مصطفیٰ جب ساری کائنات بعد میں آئی اور آپ کا نور پہلے پیدا ہوا, تو ذرا یہ بتاؤ کہ آپ کا نور کہاں تھا؟ آپ کا نور کہاں رکھا گیا جب ساری چیز بعد میں, اور آپ کا نور پہلے, تو آپ کا نور کہاں تھا؟ اللہ اکبر. اس سوال کے جواب میں بہت سارے علماء سبقت لسانی کی وجہ سے گمراہ بھی ہو گئے ہیں, لیکن یہ ذمہ دار علماء یہاں موجود ہیں. میں ان کی موجودگی میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی محتاط ہو کر کہ انداز محبت یہ تھا کہ اللہ پاک نے اس نور کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا تھا, اس نور کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا تھا, اور وہ رب ہو کر, وہ خدا ہو کر, وہ رب ہو کر اس نور کا دیدار کرتا رہا, اس نور کی تجلیات کو دیکھتا رہا. پھر اللہ نے جب چاہا اپنی مشیت کے اعتبار سے, اپنی قدرت کے اعتبار سے, اپنی شان کے اعتبار سے, اپنی مرضی کے اعتبار سے, اسی نور کے صدقے میں اللہ نے قلم کو پیدا فرما دیا ہے, اللہ نے عرش کو پیدا فرما دیا ہے, اللہ نے عرش کو پیدا فرما دیا ہے, اللہ نے فرش کو پیدا فرما دیا ہے, اللہ نے کرسی کو پیدا فرما دیا ہے, اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرما دیا ہے, اللہ نے جنات کو پیدا فرما دیا ہے. اور یہ کہہ دوں تو بیجانا ہوگا, ارے یہ اسی نور محمد کا صدقہ ہے کہ اللہ پاک نے اگر حضرت آدم کو حسن دیا تو میرے نبی کے صدقے میں دیا ہے, حضرت شیش کو حسن ملا ہے تو میرے نبی کے حسن کے صدقے میں ملا ہے, ابراہیم خلیل اللہ کو حسن ملا ہے تو یہ میرے نبی کے حسن کا صدقہ ہے, حضرت شیش کو حسن ملا میرے نبی کے حسن کے صدقے میں ملا, حضرت یوسف کو حسن ملا میرے نبی کے حسن کے صدقے میں ملا, حضرت داؤد کو حسن ملا میرے نبی کے حسن کے صدقے میں ملا, حضرت لوط کو حسن ملا میرے نبی کے حسن کے صدقے میں ملا. اور بات یہی تک نہیں ہے, بغداد کی سرزمین پر صدیق اکبر چمکے ہیں, مکہ کی سرزمین پر تو یہ میرے نبی کے حسن کا صدقہ ہے, فاروق اعظم چمکے ہیں, حسن مصطفیٰ کا صدقہ ہے, عثمان غنی چمکے ہیں, حسن مصطفیٰ کا صدقہ ہے, مولا علی چمکے ہیں, حسن مصطفیٰ کا صدقہ ہے, حسنین کریمین چمکے ہیں, حسن مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اور اے لوگوں یہ بات کہہ دوں تو بیزارہ ہوگا, اگر بغداد کی سرزمین پہ غوث اعظم چمکے ہیں تو حسن
मुस्तफा का सरकार। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे